قصص الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام۔ محترم ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے چند نہایت اہم وضاحت طلب امور پر نگاہ ڈالی تھی جن کے بارے میں پیدا ہونے والے ممکنہ سوالات کی خاطر خواہ تشفی ضروری تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں نئے سرے سے طرز زندگی اختیار کرنے سے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان کی پہلی باقاعدہ اور مستقل خوراک کیا چیز بنی۔ آپ جان چکے ہیں کہ یہ گندم کے ان دانوں سے پیدا شدہ اناج تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے ان دانوں کی بابت دریافت کرنے پر انہیں کہا کہ ان دانوں کو زمین میں بکھیر دو۔ یہ گویا کرۂ ارض پر انسان کی طرف سے زراعت کا آغاز بھی تھا۔ وہ دانے اگ گئے، حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کاٹا، صاف کیا، انہیں پیسا اور پھر گوندھ کر آٹا بنایا گیا۔ پھر اس آٹے کی روٹی پکائی گئی جو انہوں نے تناول کی۔ گندم گویا شروع دن سے انسانی غذا کا لازمی جز چلی آ رہی ہے۔ اب یہاں چند ضمنی سوالات یہ بھی ہیں کہ گندم کو جبریل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بصورت کھیتی بیج کو اگا تو لیا گیا، اب اس سے روٹی بنانے تک کے اگلے مراحل کیا تھے؟ تو ظاہر ہے اللہ کریم نے درپیش چیلنجوں سے کما حقہ نمٹنے سے متعلق تمام امور کے بارے میں ان کی رہنمائی کا پورا اہتمام بھی فرما دیا تھا۔ مثلاً آٹا پیسنے کے لیے چکی بھی درکار تھی اور اسے روٹی کی صورت دینے اور پھر پکانے کے لیے آگ کی بھی۔ اس سلسلے میں لمبی چوڑی کوئی وضاحت دستیاب نہیں ہے، لیکن یہ ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کے چھن جانے کے بعد انہیں محنت و مشقت کے کس قدر کٹھن دور سے گزرنا پڑا، جن میں چکی بنانے اور آگ کی دریافت تک کے مراحل شامل ہیں۔ اس تمام تر دورانیے میں ان کا گزارا یقیناً پھلدار درختوں پر رہا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے زمین پر آمد کے بعد بھیڑ کی اون کا لباس سب سے پہلے استعمال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے مونڈ کر کاٹ لیا، پھر اس سے اپنے لیے جبہ بنایا اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے اوڑھنی اور قمیص بنائی۔ روایات میں ملتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 قسم کے جنتی میوے آئے تھے۔ ایک وہ جو پورے کھا لیے جاتے ہیں، دوسرے وہ جن کا اوپری حصہ کھا لیا جاتا ہے اور گٹھلی پھینک دی جاتی ہے جیسے کھجور، آم وغیرہ، تیسرے وہ جن کا اوپری چھلکا پھینک دیا جاتا ہے اور اندرونی حصہ کھا لیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ ان کے ساتھ لوہے کے اوزار بھی آئے تھے، ایک سڈاسی جس سے لوہا پکڑتے، دوسرا ہتھوڑا، تیسرا ایرن، نیز حجر اسود۔ روایات میں آتا ہے کہ حجر اسود جب جنت سے آیا تو اس کی روشنی کئی میل تک جاتی تھی، جہاں اس کی شعاعیں پہنچتی تھی اسی حد تک حرم کی حدیں قائم ہوئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آ کر بہت وحشت اور گھبراہٹ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم الہی زمین پر آئے اور بلند آواز سے اذان کہی۔ جب آدم علیہ السلام نے اذان میں حضور کا نام سنا تب ان کی وہ وحشت دور ہوئی۔ یہ تمام واقعات احادیث سے ثابت ہیں جن کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں جمع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ اسی تفسیر عزیزی میں ہے کہ سب سے اول کپڑا بننے کا کام آدم علیہ السلام نے کیا اور بعد میں آپ کھیتی باڑی کے کام میں مشغول رہے۔ تفسیر مذکور میں اسی مقام پر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کنویں کا پانی کبھی نہیں پیا بلکہ آپ ہمیشہ بارش کا پانی پیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے چاندی سے روپے اور سونے سے اشرفیاں بنائیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ تعالیٰ ان پر رجوع برحمت ہوا، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ جب زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے علاقے سرندیپ کے پہاڑ پر اترے اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں۔ توبہ قبول ہونے کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے مقام پر ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اسی لیے اس میدان کو عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔
جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ان سے عربی زبان بھی لے لی گئی تھی، یعنی بھلا دی گئی تھی۔ اتنے روز تک سریانی زبان میں کلام فرمایا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر سے عطا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لے آئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و عبادت کی آواز سن سکتا ہوں، نہ کوئی عبادت خانہ ہی نظر آتا ہے، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبہ یعنی بیت اللہ بنا دو اور اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو، اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ جھاگ بنی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، جن میں کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور زیتہ اور کوہ ہرا شامل ہیں۔ بنیاد بھرنے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دی۔ اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام یہاں آ کر رہے اور یہاں کچھ آبادی ہو گئی تو حضرت حاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کریں۔ اس کی نشاندہی اس طرح کی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مدد سے خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر اس قدر کھدائی کی کہ بنیاد آدم علیہ السلام نمودار ہو گئی۔ پھر اس پر عمارت بنائی۔ اس طرح خانہ کعبہ کی عمارت مستطیل کی شکل میں بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تاکہ کعبے کے لیے جو نذرانے اور تحفے آئیں وہ اس میں رکھے جا سکیں۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کو گارا اور پتھر اٹھا کر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ بعد میں اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ اس کی اونچائی مزید بڑھائی گئی، دروازہ بھی 2 کی بجائے 1 کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی و وحشت کا احساس کم کرنے اور زمین کو انسان کے رہنے کے قابل بنانے کا ماحول مہیا کرنے کے لیے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی کہ اے جانوروں، حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ دریائی جانوروں نے سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی اور خشکی کے جانور آپ کے آس پاس جمع ہو گئے۔ آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ جس جانور پر ان کا ہاتھ پہنچ گیا وہ پالتو بن گئے، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، کتا، بلی وغیرہ، اور جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی وحشی رہا، جیسے ہرن، شیر اور دیگر جانور۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ ایک حمل کے بچوں کا دوسرے حمل کے بچوں کے بارے ایسا حکم تھا جیسا کہ مختلف ماں باپ کے بچوں کا ہوتا ہے، یعنی پہلے حمل کے بچے کا دوسرے حمل کی بچی سے نکاح ہوتا، اسی طرح دوسرے حمل کے لڑکے کا پہلے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا۔ اسی طرح سے 2 بچے ہر حمل سے ہوئے، سوائے حضرت شیث علیہ السلام کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ 40,000 سے زائد ہو گئی تھی۔ تفسیر صاوی اور جمل وغیرہ میں 1 لاکھ تک پہنچ جانے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 960 سال تک دنیا میں زندہ رہنے کا ذکر ملتا ہے۔
नाज़रीन मोहतरम, इस्लामी दुनिया के नामवर स्कॉलर जनाब फतहुल्लाह गोलन यूं रकम तराज हैं कि पहले इंसान की तख्लीक एक मौजज़ा है। सबब और मुसब्बब के पहलू से हम इस मौजू का दर्ज झैल तरीके से तज्जिया कर सकते हैं। कोई वाक़या सबब व मुसब्बब और इल्लत व मालूल के दायरे से बाहर पेश आए तो इसे इर्तका और फितरी इंतखाब की रोशनी में समझने की बजाय इसी सूरत में कबूल करना चाहिए जिस सूरत में इसके वक़ू पजीर होने की अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इत्तला दी है। अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि ज़ेरे गौर मौजू से मुतालिक बाज़ मोजज़ात भी रूनुमा हुए हैं जिनकी कोई अकली या साइंसी तौजी पेश करने से हम कासिर हैं। चुनाचे अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के मौजज़ाना तौर पर पैदा फरमाया, जिससे साबित होता है कि अगर अल्लाह ताला चाहें तो किसी भी जानदार को बगैर बाप या बगैर माँ या बगैर माँ बाप के पैदा फरमा सकते हैं। ऐसे मौके पर असबाब की कड़ियां नहीं मिलाई जा सकती। कुरान करीम सूरतुल अनकबूत में चैलेंज करते हुए कहता है, कुल सीरू फिल अर्ज़ि फंज़ुरू कैफ़ बदअल खल्क़। कह दो कि दुनिया में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खलकत को पहली दफा पैदा किया है, क्योंकि अदम से तख्लीक करने की कोई साइंसी तौजी मुमकिन नहीं। नाज़रीन मोहतरम, अब तक हमने कदीम अफकार व नजरियात की रोशनी में हालात व वाक़यात का जायजा पेश किया है। ज़राए इबलाग की वुस्अत व हमगीरी ने बहुत से नए रुख आश्कार कर दिए हैं। जरूरत ज़माना हाल के सिक्का स्कॉलर्स के ख्यालात के तनाजुर में सूरत अहवाल को समझने की भी है। हमारी नई नस्लें अफकार कदीम व जदीद का तकाबुल व मुवाजना करते हुए बहुत से सवालात के तसल्ली बख्श जवाब चाहती हैं। ये सिलसिला अभी जारी है। मजीद अहवाल के लिए हमारी आइंदा वीडियोस का इंतजार कीजिएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम। मोहतरम नाजरीन, कौम आद के साथ एक और शख्स का तज़किरा भी तारीख में मिलता है जिसका नाम शद्दाद था, जिसने आसमान की जन्नत के मुकाबले में जमीन पर जन्नत बनाई थी और नबी वक्त की बात को ना माना और अल्लाह को चैलेंज किया था। शद्दाद का शजरा नसब यूं था, शद्दाद बिन आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। अक्सर मौरखीन ने शद्दाद का जिक्र भी हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ किया है, चूंकि वो भी कौम आद से था और कौम आद ही की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। कुछ अहवाल इसके बारे में भी बयान करते चले। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़िससुल अंबिया की ये 27वीं किस्त। रिवायात में आता है कि आद के दो बेटे थे, एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। ये दोनों हफ्त अकलीम के बादशाह थे। इन दोनों का मस्कन शाम था। शद्दाद का बाप आद भी बादशाह था। जिस वक्त आद ने वफात पाई तो ममलकत दोनों भाइयों की मीरास ठहरी। कहा जाता है कि शदीद तो एक तवील मुद्दत तक बादशाही करके मर गया। बाद में शद्दाद पूरी दुनिया का तन्हा मालिक बन बैठा। चुनाचे कहते हैं कि 270 बादशाह उसके जेरे दस्त और फरमाबरदार थे और उसे मालो खिराज देते थे। एक रिवायत में है कि शद्दाद के जेरे हुक्म 1000 मुल्क और 1000 बड़े शहर थे। शद्दाद को दीन से कोई ताल्लुक नहीं था। जहां तक उसकी बादशाही थी तो उसका हुक्म चलता था। शबो रोज उसको हुकूमत ही से काम था और वो इसी खुशी में खुश रहता था। उसके मानने वाले अगरचे कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे। एक रिवायत में है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको दावत इस्लाम दी। एक और रिवायत में है कि उस वक्त के पैगंबर ने राह हक की तरफ आने की दावत दी। तबकात नासरी, क़िससुल अंबिया, जहांगीर बुक डिपो और तारीख इब्न खुल्दून में हजरत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जबकि बाज दीगर मुस्नद किताबों में उस वक्त के पैगंबर का जिक्र है, जबकि पैगंबर का नाम नहीं लिखा। बहरकैफ अल्लाह ताला ने शद्दाद की तरफ पैगंबर को भेजा, मगर वो ईमान नहीं लाया। जब पैगंबर ने दावत इस्लाम दी तो शद्दाद ने कहा कि अगर मैं तेरे रब पर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हक ताला तुझको इसके एवज बहिश्ते जावेदानी अता करेगा और हमेशा तुझ पर अपना फजल मेहरबानी मरहमत फरमाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको अच्छी अच्छी बातें बताई जो आखिर में उसकी निजात का सबब बन सकती थी,
مگر اس نامراد نے ان بھلی باتوں کا کچھ بھی احساس نہ کیا۔ مزید کہنے لگا، اے ہود، تو مجھے بہشت کی طمع دلاتا ہے؟ میں نے بہشت کی صفت سنی ہے، میں بھی اس دنیا میں مثل اس بہشت کے بہشت بناؤں گا اور دن رات عیش کروں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو نہ سمجھا تو حق تعالی تجھ پر عذاب نازل کرے گا اور تجھے کافروں والی موت دے گا۔ تب اس شداد نے کہا، اے ہود، اگر تیرا رب سچا ہے اور وہ مجھے موت دے سکتا ہے تو اس سے کہنا کہ مجھے ایسے موت دے کہ نہ دن ہو اور نہ رات ہو، نہ مجھے زمین پر مارے اور نہ ہی آسمان پر۔ پھر اگر تو سچا ہے تو تیرا رب مجھے موت دے کے دکھائے میری مقرر کردہ شرطوں پر۔ تب اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ میرا کام تو حق بیان کرنا تھا، جو میں نے ٹھیک ٹھیک کر دیا، اب تیرا معاملہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، وہ بہتر جانتا ہے تیرے انجام کے بارے، اور بے شک وہ چاہے تو تجھے تیری مقرر کردہ شرائط میں موت دے سکتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، بہترین حکمت والا ہے۔ اس مکالمے کے بعد شداد نے اسی وقت ان تمام ملکوں کے بادشاہوں، وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر اطاعت تھے۔ اس نے لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار ہو اور میدانی سطح پہ نشیب و فراز نہ ہو، اس کی جلد اطلاع دو، ہم ایسی ہی جگہ پر بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں۔ نیز ان قاصدوں سے کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر اور مروارید ہاتھ آئیں وہ سب کے سب ساتھ لیتے آئیں۔ بہت جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطع زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ کی تھی دستیاب ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا مقصد اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں اپنے قلمرو میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر ڈھیر کر دیا گیا۔ سونا، چاندی، جواہرات اور خوشبو، مشک، عنبر، غرض جو چیز اس جنت کو سنوارنے، سجانے اور اس کی تزئین و آرائش کے لیے جہاں کہیں سے بھی ملی جمع کر دی گئی۔ جب سب کچھ مہیا ہو گیا تو شداد نے آرڈر جاری کیا کہ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بہشت کی بنیاد رکھی جائے۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق بنیاد درست کی گئی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سبز سے بنائے گئے۔ اس پوری عمارت کے لیے کہگل یعنی گارا مشک و زعفران سے تیار کی گئی۔ سنگریزوں کے بجائے اس میں لال اور موتی ڈالے گئے۔ درخت اس میں نصف چاندی کے اور نصف سونے کے بنائے گئے۔ پتیاں ان درختوں کی زمرد سبز سے جڑی تھیں۔ ڈالیاں یاقوت سرخ سے تیار کی گئیں۔ میوے انواع و اقسام کے ان درختوں پر لگائے گئے تھے۔ بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر اور زعفران اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالے گئے تھے۔ اس میں شیر و شراب اور شہد کی نہریں جاری کی گئیں۔ بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنوائے گئے اور اشجار میوہ دار ان میں لگائے گئے۔ ہر میدان میں 1 لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں۔ شداد نے سارے ملک کے خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں دیکھ کر اس میں جمع کیے کہ وہ حور و غلمان کے مانند بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے خرچ کے لیے مقرر تھے۔ وزیروں کو ہر ملک میں بھیجا کہ ورم بھر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑنا، سب اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک بڑھیا غریب عورت اور اس کی مسکین یتیم بیٹی کے گلو بند میں 1 ورم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 ورم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ 1 ورم چاندی مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔
تب اس غریبہ نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا۔ القصہ ایک طویل مدت اس کی تعمیر و تیاری میں لگ گئی اور بالآخر یہ عمارت مکمل ہوئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کنارے پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی و یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے سیقل کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم و زردوزی کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کمخاب و زربفت کے پردوں سے آراستہ کیا گیا اور ہر پیشہ ور ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نو قسم کے پھل میوے پہنچا کریں۔ 12 سال کی مدت میں جب یہ شہر اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء اور ارکان دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء و مصلحین کو بھی ساتھ کیا اور راستے بھر ان سے ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے؟ میری قدرت اور دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کے رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ پھر ملک الموت نے اس سے کہا، اوپر دیکھ۔ جب شداد نے اوپر آسمان کی طرف نگاہ کی تب سورج عین درمیان تھا کہ نہ ڈھل رہا تھا اور نہ طلوع ہونے والی سمت میں تھا، نہ دن میں تھا اور نہ رات کی جانب۔ لہٰذا اس کی یہ ایک شرط پوری ہوئی کہ نہ دن کو مارنا نہ رات کو۔ پھر شداد نے کہا، چھوڑ، میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا، نہیں، تجھے اتنی مہلت دینے کا بھی مجھے نہیں کہا گیا۔ تب اسی حالت میں کہ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا، اس کی روح قبض کر لی گئی۔ یوں دوسری شرط بھی پوری ہوئی کہ نہ زمین پر تھا نہ آسمان پر، اور اسی حالت میں جان نکال لی گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر ماں اپنی عالیشان سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ ناظرین محترم، آئندہ ویڈیو میں سلسلہ ہود علیہ السلام کی آخری قسط پیش کی جائے گی۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں۔